السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عادل، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت اہم اور معلومات دینا چاہتا ہوں ری انٹری کے حوالے سے۔ ہمارے بہت سارے دوست جب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ سے آتے ہیں اور وہ 3-4 ملکوں کا ٹرپ مشترکہ لگوانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں، ان کے پاس ری انٹری نہیں ہوتی۔ وہ پاکستان سے تائی لینڈ تک کا ٹکٹ بنواتے ہیں، اور جب وہ تائی لینڈ سے دوبارہ نکلتے ہیں تو ان کا سنگل انٹری ویزا ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اگلے ایئرپورٹ پر روک دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ اس کے پاس دوبارہ ویزا نہیں ہوتا۔ یہ سنگل انٹری ہوتا ہے، جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو اس ملک کا ویزا آپ کا آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ نے کسی اور ملک جانا ہے، مثال کے طور پر آپ نے پاکستان سے تائی لینڈ آنا ہے اور آپ نے پاکستان سے تائی لینڈ تک کا ٹکٹ بک کروایا ہے، تو آپ آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تائی لینڈ آپ آ گئے اور یہاں پر آپ نے 5-10 دن گزار لیے، اور اب آپ نے آگے جانا ہے۔ مثال کے طور آپ نے جانا ہے کمبوڈیا سے لاؤس جانا ہے، یا ملیشیا جانا ہے، یا سنگاپور جانا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ فلائٹ کے ذریعے جائیں گے۔ تو جب آپ تائی لینڈ ایئرپورٹ پر آئیں گے تو آپ نے ری انٹری ویزا لینا ہے۔ ری انٹری ویزا کیسے لیا جاتا ہے؟ جب آپ کو بورڈنگ پاس دیا جاتا ہے تو بورڈنگ پاس کے بعد آپ نیچے اتر کر امیگریشن کے سامنے وہاں پر لکھا ہوتا ہے ری انٹری ڈیسک، تو وہاں پر وہ آپ سے 1200 بات لے لیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ڈالر میں نہیں لیں گے، وہ آپ سے تائی بات میں لیں گے، جو تائی لینڈ کا جو کرنسی ہے تائی بات، اسی میں سے آپ سے 1200 بات لے لیں گے، اور آپ کو پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگا لیں گے ری انٹری کا۔ تو جب آپ کمبوڈیا جائیں گے تو کمبوڈیا سے پھر آپ واپس تائی لینڈ آ سکتے ہیں۔ پھر تائی لینڈ سے اگر آپ نے دوبارہ کسی اور ملک جانا ہے تو پھر آپ نے دوبارہ ری انٹری لینا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک مرتبہ ایگزٹ لگ گیا تو پھر دوبارہ آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے جتنی بار آپ نے ملک سے نکلنا ہے اتنی بار آپ نے ری انٹری لینا ہے، کیونکہ یہ بات ہمارے مشاہدے سے گزری ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے دوست ہیں، انہوں نے ری انٹری نہیں لیا تھا، اور انہوں نے ٹکٹ لیا تھا تائی لینڈ کا، تو ان کا ٹکٹ ضائع ہو گیا، اور اس کو جو ہے نا لاؤس سے تائی لینڈ تک آنے نہیں دیا، کیونکہ ان کے پاس تائی لینڈ کا ویزا ہی نہیں تھا اور نہ ہی ان کے پاس ری انٹری تھا۔ تو میں نے بذات خود ری انٹری لیا ہوا ہے۔ میں ایک مرتبہ تائی لینڈ آیا، پھر ری انٹری لگوا کے پھر وہاں سے کمبوڈیا گیا، پھر لاؤس گیا، پھر لاؤس سے ابھی میں تائی لینڈ ایئرپورٹ کے اندر ہی موجود ہوں۔ تو ابھی میرا جانے کا ارادہ ہے ملیشیا، تو ابھی جب میں یہاں سے نکلوں گا تو واپس نہیں آ سکتا، تو میں دوبارہ ری انٹری لوں گا اسی تائی لینڈ ایئرپورٹ سے، تو تب میں ملیشیا جا سکتا ہوں اور ملیشیا سے واپس تائی لینڈ آ سکتا ہوں۔ تو یہ کچھ ضروری معلومات تھے، میں نے سمجھا کہ میں یار دوستوں کو بتا دوں، تاکہ بعد میں ان کو کچھ دقت نہ ہو، کچھ مسائل نہ ہو، کیونکہ وہ اتنے سارے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، پھر بیچ میں وہ جا کے ان کا ٹکٹ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور بہت سارے مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پھر برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ ہمارے بہت سارے بولے والے جو ہمارے دوست ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور ان کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ایکسپیرینس سے یہ بات گزری ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو کچھ نیا کچھ معلومات دے دیں، تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکے اور وہ مزید تاوان سے، نقصان سے بچ سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔